السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل گوادر میں چینی انجینئرز پر ان کی گاڑی پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے۔ مقام شکر ہے کہ چینی انجینئرز محفوظ رہے ہیں، البتہ ایک شخص کو معمولی سے زخم آئے ہیں، تاہم ساتھ ہی کھیلنے والے 2 بچے ہلاک ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ دراصل یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں چینی انجینئرز کو یا ان کے کاریگروں کو یا ان کے کنٹریکٹرز کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما رہے ہیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ سازش ایک عرصے سے جاری ہے اور اس کے پیچھے عام طور پر بھارتی ایجنسی راہ کار فرما رہتی ہے۔ کبھی بلوچستان کے کسی حصے میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی یوم میں۔ حال ہی میں دھاسو ڈیم کے اوپر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا اور جس سے بڑا نقصان ہوا، اور ان تمام جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے سارے ثبوت اور شہادتیں بھی پاکستان اور چین عالم برادری کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ کل کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح گوادر کے جو پروجیکٹ ہے یا سی پیک کا جو ایک بہت ہی تاریخ ساز جو منصوبہ ہے اسے ناکامی سے دوچار کیا جائے۔ بھارت کے ساتھ امریکہ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اسے حاصل ہے، لیکن بھارت کی جو اس وقت جھنجھلاہٹ ہے اس کی بنیادی وجہ افغانستان کی رونما ہونے والی نئی صورتحال ہے، کیونکہ امریکہ سمیت بھارت سمیت پوری دنیا کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس قدر تیزی کے ساتھ طالبان پورے افغانستان پر قبضہ کر لیں گے اور بغیر کسی خون بہانے کے کابل بھی وہ کیپچر کر لیں گے۔ اس لیے نہ تو امریکہ کو موقع ملا ہے سارا کچھ اپنا سمیٹنے کا اور نہ ہی بھارت کو، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اربوں ڈالرز کا ان کے مختلف ڈیوائسز ہیں، اسی طرح ان کے جیٹ ہیں، طیارے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں جو اب افغان طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اس پر امریکہ شدید پریشان ہے، اور یہی صورتحال مختلف شہروں میں جو بھارتی قونصل خانے تھے یا ان کی جو ایمبیسی تھی کابل میں، اس کا ریکارڈ بھی اب افغان طالبان کے تصرف میں آ گیا ہے، جسے چینی انجینئرز یا ان کے جو سائنسدان ہیں یا پاکستان کی ایجنسیوں کے کچھ لوگ ہیں وہ ڈی کوڈ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کا جو نیٹ ورک تھا اس میں کون کون سے لوگ ملوث تھے اور ان کے سلیپر سیلز پاکستان کے اندر کہاں کہاں موجود ہیں، تاکہ ان سب کو ایلیمینیٹ کیا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ ظاہر پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے ناظرین کرام کہ یوم عاشور کے موقع پر بہاول نگر میں بھی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں 2 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں کہ ایک مسجد کے ساتھ گزرنے والے جلوس پر کریکر سے حملہ کیا گیا۔ ایجنسیاں اور پولیس یہی بتلا رہی ہیں کہ ملزم پکڑا گیا ہے اور اس کے سہولت کار بھی ہم قریب پولیس کے انہیں اریسٹ کر لے گی۔ یہ سارے جو واقعات ہیں یہ بھارت کی بے چینی کو اور بھارت کا جو ایک رویہ ہے، جو اس کی سوچ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی صورت میں امن قائم نہیں ہونے دینا، اس کا اظہار کر رہی ہے۔ اب کل ہی کے واقعے کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی بھی چینی انجینئر ہلاک نہیں ہوا، کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی، لیکن ہندوستان ٹائم جیسا ایک بہت بڑا اخبار ہے بھارت کا، وہ بتا رہا ہے کہ وہاں 9 چینی انجینئر مارے گئے ہیں۔ اسی طرح راہ کے لیے کام کرنے والے میجر گورا آواریہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بندے مارے گئے ہیں چینی انجینئرز۔ اسی طرح مختلف جو بھارتی ٹی وی چینلز ہیں یا میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے کوئی 6 بتا رہا ہے، کوئی 8 بتا رہا ہے، کوئی 10 بتا رہا ہے کہ اس میں چینی لوگ یا نیشنلز جو ہے نا وہ لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ایک وہ منصوبہ بناتے ہیں، ایک سازش تیار کرتے ہیں، اسے پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، بلکہ پھر اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اس سب کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک مس پرسیپشن کریٹ کی جائے کہ ایک تو پاکستان میں دہشت گردی ہے، دوسرا پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کیے جائیں، اور وہ تمام آن گوئنگ پروجیکٹس جو چین کی مدد سے پاکستان میں زیر تکمیل ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم کو اور وہ محب وطن پاکستانی جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے ملک کا جو ایک
जो मुद्दा है वो पेश कर रहे हैं और मौक़िफ़ को उजागर कर रहे हैं। सबको भारत के मुकाबले के लिए, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के मुकाबले के लिए, रा या NDS पहले थी, अब तो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगी, इसी तरह CIA, सब मिलकर जुलकर जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें कर रही हैं क़ुव्वतें, उनके मुकाबले के लिए हमें सही मालूमात अपनी कौम तक पहुँचानी है। और ये जो प्रोपेगेंडा है, जो एक मिसपरसेप्शन क्रिएट की जा रही है, उसे भी बैलेंस करने के लिए पाकिस्तानियों को ही आगे आना होगा, भले वो पाकिस्तान के अंदर रहते हों, भले वो पाकिस्तान के बाहर आते हों। अब ये जो बहवा नगरा का वाक़या है, ये भी इसीलिए इसको जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है ताकि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत के इख्तिलाफ़ात जो हैं इसको बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन मकाम शुक्र है, आम तौर पर पूरे मुल्क में ये एक अहम अशूरे के जो दिन हैं वो पुरअमन तौर पर गुजर गए हैं। बहरहाल पाकिस्तानियों को अपने कान भी खुले रखने होंगे और अपनी आंखें भी खुली रखनी होंगी। और अब भारत मायूसी के आलम में किसी भी हद तक जा सकता है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमें कौमी यकजहती की आज जितनी ज़रूरत है इससे पहले कभी भी नहीं थी। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन किराम, अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।